بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اپنی فیملی سمیت محفوظ ہوں گے اور اس غیر محفوظ ملک میں آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میرا سلام پہنچے جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں۔ تو آج جو ہے سیاست پہ چلے درمیان میں گاہے بہ گاہے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کروں گا تو یہ غیر ممکن ہے، وہ کہیں نہ کہیں میں شاید ضرور کر جاؤں۔ تو لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ میں آپ کو ایک بہت ہی اپنی کہہ لیں کہ اس ریاست کا انتہائی ظلم بھرا گھٹیا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ ہر جو ہے نرم دل رکھنے والا اس پہ دکھی ہو جائے گا، اور جو لوگ خود غرض ہیں، کیونکہ وہ رستو نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں اٹھتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ہر چیز جو ہے میسر ہے۔ تو یہ سیلفش قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک لوگ ہوتے ہیں بزدل، جو اس لیے نہیں اٹھتے کہ ہم مار دیے جائیں گے، اور جس کے بارے میں گویرا نے لکھا تھا کہ میں نے قبرستان میں ان کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو صرف آزادی کے لیے اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ مار دیے جائیں گے، اور یہی کیا کھیل اس وقت ہمارے ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ تو جو میں واقعہ تھا وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو جناب یوں کہہ لیں، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ کافی لوگ ان کو جانتے ہیں، اور کچھ میں جگہ کا نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو وہ میں واقعہ یہ سناتا ہوں کہ وہ بیچارہ پروفیسر جس کو کہتے ہیں، یہ پروفیسر کہہ لیں یا لیکچرر کہہ لیں، پرائیویٹ اداروں میں، جن کی فیس جو ہے وہ لاکھوں میں ہے اور کروڑوں جو ہے وہ اس کے مالکان کماتے ہیں، لیکن وہاں پہ اساتذہ کی تنخواہ کتنی ہے اس شخص کی؟ 35,000۔ اور یہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جس میں 4 بھائی رہتے ہیں، باقی کوئی شاپ پہ کہیں سیلز مین پہ کام کرتے تھے، اور ان کے والد صاحب ہیں وہ بھی بلکہ محنت مزدوری اپنی کرتے ہیں، اور ان کا گھر عمران خان کے دور میں بقول ان کے بہت اچھا چل رہا تھا، اور وہ انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتے، کیونکہ ان کا جو معیار زندگی تھا وہ بہت بہترین تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہوا ہے؟ اس وقت ان کے اوپر اتنا پریشر جیسے ہر پاکستانی کے اوپر ہے کہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، زندگی جو ہے وہ ایک موت کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہر طرف موت ہے، اور کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا۔ مسیحا اس قوم کا جو ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب یہ پولیس جو ہے آپ کو بائک پہ آپ جا رہے ہیں، آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کو سر کہے بغیر نہیں بلاتی تھی، خواہ چھپ کر رشوت لیتے ہوں، لیکن سرے عام رشوت لیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ میں نے خود دیکھا اپنی گناہ گار آنکھوں سے۔ لوگ کہتے ہیں، اس بارے میں بتاتے ہیں، صحت کارڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ پناہ گاہوں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ جو ہے وبا کے دنوں میں جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک تھا جو ترقی کر رہا تھا، جبکہ امریکہ جیسے بڑے سپر پاور لوگوں کی معیشت ہل کر رہ گئی تھی۔ تو اس لیے لیکن ہمارے جو غدار تھے، جو دگڑ دلے تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ایک چلتے ہوئے ملک کو جو ہے وہ پٹڑی سے اتار دیا۔ بہرحال واقعے کی طرف آتا ہوں کہ وہ بیچارے بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، 1 میٹر ہے ان کے گھر میں، تو ان کا بل جو ہے وہ تقریباً لاکھ سے بھی زیادہ کراس کر گیا۔ اب ایک گھر جس میں بچے بھی ہوں، ان کی شادیاں بھی صاف ظاہر ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کا پالنا ہے، ان کو ماں باپ کو پالنا ہے، سب بھائیوں نے مل کے، اور تنخواہ میں نے بتا دی ہے جس پہ حکومت کو اور یہ خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا، کہ میں تنقید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو کروڑوں کما رہے ہیں جو لوگ کالجز اور بڑی بڑی جو فرینچائز لیتے ہیں، بڑے بڑے برانڈ ہیں، اور ان کی موسٹلی فرینچائز جو ہے وہ آرمی آفیسرز کے پاس بھی ہیں، کرنل رینک کے لوگوں کو۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرپٹ ہیں یا وہ ملک دشمن ہیں جیسے باجوہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چلاتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کھیل کھیلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی منٹیلٹی تو جس ادارے میں آپ رہ کے آئے ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتی ہے، تکبر تو آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ انسان کو انسان تو نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بیٹیاں اپنی تو نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ تعلیم پر بھی قابض ہوں؟ خیر اس پہ کیا بات کرنی ہے، یہاں تو ہر محکمے پہ ہی یہی لوگ آپ کو قابض نظر آئیں گے، یہی جو ہے وہ ہر ایک بزنس میں گھسے ہوئے ہیں، اور ملک کی اکانومی کو بھی یہی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو یہ
ان کی آزادی چھین لینا چاہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ چھین لینا چاہتے ہیں ان کو خوف زدہ کر کے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا بل جو ہے وہ لاکھ سے اوپر کوئی آ گیا، ان کا بل کاٹ دیا. ان میں سے ایک ذرا پڑھا لکھا ان کا بھائی نہیں ہے، تو جب اس نے اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، یہ کوئی 1-2 مہینوں پہلے کی بات ہے، تو اس نے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ ڈائریکٹ لگا لی، جیسے بھی لگا لی، جس کے بعد میں اس پر پرچہ بھی ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ بل بھی اتارنا تھا. اب جو ہے آج جناب ان کے، کیونکہ وہ میٹر ان کے والد صاحب کے نام پہ لگا ہوا تھا، تو وہ کہیں باہر سے ان کا شناختی کارڈ چیک ہوا، وہ جو افغانستان کے لوگوں کو نکالنے کے لیے چیک ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی شکل سے ذرا پٹھان لگتے ہیں. تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا دیا. ان کو نہیں پتا تھا، ان کے نام پہ آ گیا کہ ان کے اوپر پرچہ ہوا ہے ان کے اوپر، حالانکہ انہوں نے ضمانت لے رکھی تھی. اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا دوست بتا رہا ہے ساری بات جو ہے، کہ اس کے بعد وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور جانے کے بعد جب وہ پیچھے پہنچتے ان کے بیٹے، تو اس کو یعنی وہ اریسٹ کر کے انہوں نے تھانے میں رکھا ہوا ہے ادھر. اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ عدالت کا ایک پیپر ہے. یعنی وہ بچے ان کے جاتے ہیں، وہ اپنا دکھاتے ہیں ان کو جا کے کہ یہ ہمارے پاس جناب اس کے ڈاکومنٹس ہیں، ان ڈاکومنٹس کے بقول ہمیں جو ہے آپ 10 تاریخ تک جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ بیل دی ہوئی ہے عدالت نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو جو ہے جناب پکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ کہ سسٹم میں ان کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ آج کل یہ جب لوگوں کو چیک کرتے ہیں سسٹم میں نام آ جاتے ہیں، ان کو اگر پکڑا نہ جائے تو اوپر سے جو ہے ان کی کھچائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں، وہ اشتہاری ہیں، وہ وہاں پہ پھر رہے ہیں، ان کے اوپر جناب نہ ان کا نام آپ ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو تو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس لیے ہم آپ کو پکڑ لیتے ہیں. وہاں پہ وہ میرے دوست نے جو ہے وہ فون کروائے، یعنی ایون میجر صاحب جو شریف قسم کے میجر ہوتے ہیں ان سے، تو ان کی بات کو بھی رد کر دیا. کافی یعنی بحث مباحثے کے بعد وہ ایک پولیس والا کوئی اچھا تھا جو دوسرے تھانے کا، جس کے نام وہ سارا لکھا ہوا تھا پیپر، اس نے یعنی گارنٹی دی ہے. تو جس کے بعد اس بزرگ کو جو کہ شوگر کا ڈائبٹیز کا مریض ہے، اور اس کو 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے وہاں رکھا گیا، اور اس کو کوئی وہاں پہ نہ تو کھانا دیا گیا، اور بلکہ وہ سموکر چین سموکر، اسے سموکنگ بھی کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک عام پاکستانی، اور جو کہ کہہ لیں آپ وائٹ کالر جن کی جاب ہے، یا جو عزتوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. یعنی اگر ان کے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا بل زیادہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے، اور ان کا پورا سسٹم جو منتھ کا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور پاکستانی مینٹیلٹی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پھر باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ ہماری مینٹیلٹی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. حالانکہ سارے لوگوں کو بات یہ سوچنی چاہیے کہ یہ جو مہنگائی کا بمب گرایا جا رہا ہے، یہ جو فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جو ایک خاص پارٹی جس کے پرچم تلے پوری قوم ایک ہو گئی تھی، اس کو کھڈے لائن لگوایا جا رہا ہے، جہاں پر تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ جو آپ نے سنا، یہاں پر تو وزیر اعظم اپنے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اس کا کہ جو ہے پرچہ کٹوانا چاہتا ہے، وہ جنہیں کاٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ ویسے تھانے چلے جائیں تو آپ صرف ان کو کہیں نا کہ غصے میں کسی کو بات کریں پولیس والے کو، تو کہے گا جی میں آپ پر پرچہ دے دوں گا. یعنی یہ یہاں تک بات کرنا، دھمکی لگانا. اور یہاں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جن کے انہوں نے مجرموں کے نام لیے، ان کی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ ان کے اوپر پرچہ بھی نہیں ہو سکا، اور بلکہ الٹا وزیر اعظم کو، جس نے اپنا فرض ادا کیا عوام کو یہ بتلا کر کہ آپ کہ یا ہماری فوج کو، جس کو میں اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو کس زبان سے امریکہ جو ہے مخاطب کرتا ہے، تو اس پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور آج بلکہ وہ حیرت کی کیا بات ہے کہ آج جب عدالت نے کہا، فیصلہ دیا کہ وہ اپنے بیٹوں سے ان کو ملنے دیا جائے یا بات کرنے دی جائے، تو اس سے یعنی انکار کر دیا سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اور اس کے اوپر جو ہے عدلیہ نے جو ہے کورٹ آف کنٹیمپٹ لگا دی. لیکن اس کو گرفتار کون کرے گا؟ یعنی یہ پولیس اسٹیٹ ہے یا یہ آرمی اسٹیٹ ہے؟ یعنی یہ دو تو ادارے ہیں، اور آرمی کے حکم کے بغیر پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی.
عدلیہ خواہ پیٹتی رہے، عدلیہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ سجاد علی شاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف اس نے لیٹر لکھا تھا کہ یہ حملہ کر سکتا ہے، اور وہ آرمی کے بندے کو دیا تھا، اور اس نے بجائے اس کے کہ اپنے کسی آفیسر کو جا کے دیتا، بڑے آفیسرز کو، اور اس کے خلاف ایکشن یا ان کی حفاظت کی جاتی، وہ جناب کس کے پاس پہنچتا ہے؟ وہ نواز شریف نون لیگ کے پاس، اور وہ سپریم کورٹ پر ایک ایسا حملہ کرتے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے، اور جس نے انصاف کی، ہمارے نظام انصاف کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اس کو چھوڑیں، انصاف کی بنیادیں تو اب بھی ہلی ہوئی ہیں، یعنی ایک اشتہاری کو آپ عزت دے رہے ہیں، اس کی تصویریں ہر چوک میں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ ہم نے دے دیا، سسٹم میں اس کا آئی ڈی کارڈ آ گیا۔ تو بات یہ ہے وہی جو منٹو نے بھی کہی تھی کہ یہ جو قانون کا جال ہے نا، یہ صرف چھوٹے مکڑیوں کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے، جو بڑے خون خوار درندے ہوتے ہیں وہ تو اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو اس کو ایک شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر۔ جی پاکستانیوں، جیتے رہیں، اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے فرائض کو پہچانیں، اور کسی قربانی سے دریغ نہ کریں، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کوئی آپ کو عزت، ذلت، زندگی، موت یا آپ کے رزق میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان اگر لے کر آپ دنیا سے نہیں جاتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات پر غور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔